بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 26ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اکرمہ نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو؟ خالد نے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، محمد کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے فیصلے کے خلاف تھا۔ اکرمہ نے اسے کہا، ابو سفیان، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا ہو۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی بنڈیریں نظر آنے لگی تھی۔ خالد! اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، تب اس نے دیکھا اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کا مشہور جنگجو عمر بن العاص تھا اور دوسرا عثمان بن طلحہ۔ ان دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خالد نے ان سے پوچھا، کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ عمر بن العاص نے پوچھا، تم جا کہاں رہے ہو؟ خالد نے پوچھا، اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ عثمان بن طلحہ نے کہا، خدا کی قسم، ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ عمر بن العاص نے کہا، بات پوری کرو عثمان۔ خالد، ہم محمد کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں، ہم نے محمد کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے۔ خالد نے کہا، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 628 کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن العاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں، اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے۔ بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں، کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے کہ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو
اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے۔ وہ جس معرکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ معرکہ بڑا خونریز ہے۔ یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا معرکہ لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی۔ تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روما کا شہنشاہ ہرکل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روما کے بادشاہ ہرکل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی غسان کے سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روما کے شہنشاہ ہرکل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر
ہرکل سے بچایا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں کہا، خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہرکل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ کسی اور نے کہا، غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ ایک اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرکل کا غلام ہو جائے گا۔ اس وقت ہرکل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرکل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمر تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایلچی نے جواب دیا، میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ شرجیل بن عمر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا تم قبیلہ قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو؟ پیغام کیا ہے؟ ایلچی نے کہا، پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ شرجیل بن عمر نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ۔ ایلچی نے کہا، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا۔ شرجیل بن عمر نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے۔ وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمر باہر آیا۔ شرجیل نے محافظوں سے کہا، تم اس کے ساتھی تھے، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ ایک محافظ نے جواب دیا، نہیں، پیغام اس کے پاس تھا۔ شرجیل نے کہا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ اور محمد سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ ایک محافظ نے کہا، خدا کی قسم ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ شرجیل نے کہا، میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر صرف گرد کی تہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ موتا کے شرجیل بن عمر کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بپھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، اہل مدینہ، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا،
میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ مسلمان کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد المغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمر کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر وہ قبول کر لے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔